کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہراسان جانے کا حکم کیوں اور کب ملا تھا؟ اور کیا آپ حضرت سہل اور باخدا رئیس زادی کے قصے کے بارے میں جانتے ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ شیخ سعدی نے اپنے مشہور و معروف نثر مجلس پجگانہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ طبابت کا پیشہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے فقر اختیار کیا تو ایک عرصہ تک ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے رویائے صالحہ ہونے لگا اور ایک دو مرتبہ کسی معاملہ میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے، چنانچہ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کے دل سے ولایت کا غم دور کرنے کے لیے ان کو الہام کیا گیا کہ تم خراسان جاؤ، وہاں کے ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ یہ الہام ہوتے ہی خراسان کے لیے چل پڑے۔ خراسان پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ محل کی طرف دیکھ گئے تو دیکھا کہ وسیع و عریض قصر ہے جس کے سامنے ایک دلکش باغ ہے اور اس میں کچھ آدمی گلگشت میں مصروف ہیں۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس رئیس سے میرا تعارف کرا دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، میاں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو دعوت دینے میں کیا دکھ ہے؟ ذرا اس قصر کی دیوار سے اندر جان کر تو دیکھو۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے اس دیوار کی پرلی طرف نظر ڈالی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھ سے پہلے کئی طبیب آئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام اسے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کرانے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس رئیس کے پاس مجھے لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کو قصر کے اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کرایا۔ رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے حضرت سہل کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو رئیس حضرت سہل رحمت اللہ علیہ سے یوں مخاطب ہوا، رئیس یہاں آنے سے تمہاری کیا غرض ہے؟ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے، میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو جنون کے عارضہ میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ رئیس پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر تو نگاہ ڈالو۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ نے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اور رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند پایا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنانہ خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کرے، ایک طبیب اسے دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اطلاع آئی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ رئیس نے حضرت کو اپنے ساتھ دیا اور حرم سرا میں داخل ہوا۔ جب دونوں لڑکی کے کمرے تک پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی، میرا نقاب لاؤ تاکہ میں نقاب کر لوں۔ رئیس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں معلوم نہیں کیا بات ہے کہ لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات کو ضبط نہ کر سکا اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا۔ لڑکی نے جواب دیا، وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے جو اب آیا ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر سٹپٹا گیا، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ لڑکی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ رئیس زادی نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے پسر ہاس۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ، تم نے کیسے سمجھا کہ میں پسر ہاس ہوں؟ رئیس دادی جس نے تم کو یہاں بھیجا اس نے مجھ کو بھی متنبہ کر دیا ہے۔ تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے، اسی وجہ سے میں خجالت محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس یہ گفتگو سن کر عالم تحیر میں کھو گیا اور ساخت و سامت دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ادھر حضرت سہل رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ کوئی اور شے ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے۔ رئیس زادی نے جو ہی یہ آیت سنی گش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئے
تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، آ کے تجھے ایسی سرزمین میں لے جاؤں جہاں تمہیں سکون ملے گا۔ رئیس زادی، سرزمین اسلام میں کیا شے ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرض اسلام میں کعبہ معظم ہے۔ رئیس زادی، ندان، اگر تو کعبہ کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں۔ رئیس زادی، میرے سر کے اوپر نگاہ کرو۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر نظر ڈالی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبہ اللہ موجود تھا، جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت صاحب یہ نظارہ دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا، تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ رئیس زادی، ندان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں۔ جلد بتاؤ، جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری جان تم پر قربان، جلد کرو، جلد کہو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ اس رئیس زادی نے بیان کیا، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت صاحب تستری رحمۃ اللہ علیہ کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی اور انوکھی ہوتی ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اسلامی واقعات شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔